السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک پراسرار لیکن عبرتناک کہانی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کر دیں سیدہ سینٹر کو، بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے۔ اولاد سے محروم لوگ در در سے دوا کے لیے بھاگتے، روپیہ پیسہ بہاتے اور اپنی عزتیں بھی گوا بیٹھتے ہیں، اس لیے انہیں ایک کھلونا مل جائے، زندگی کی آس اور سہارا مل جائے۔ بچے کی خواہش کو لے کر وہ نہ جانے ایسے شیطان نما انسانوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جن کے پاس ایسی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں اور خبیث جنات ہوتے ہیں کہ جو اولاد تو دے دیتے ہیں، لیکن پھر وہ اولاد اس انسان کی نہیں ہوتی بلکہ کسی جن کی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جس نے در در پھر کر، ہر طرف بھٹک کر لاکھ کوششیں کر لی، جتن کر لیے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ وہ 10 سال سے اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ میڈیکل کرانے پر معلوم ہوا کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی بیوی میں صلاحیت موجود ہے، یعنی وہ نامرد ہے، بانجھ ہے، لیکن اس کی بیوی بچے کو پیدا کر سکتی ہے۔ کسی دوست نے اس سے کہا کہ تم نے حکیموں کو بھی دکھا دیا، ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے، ٹوٹکے بھی کیے، اب ایک پیر صاحب ہیں جو کہ یہاں نہیں رہتے بلکہ دور پہاڑیوں پر ان کا ٹھکانہ ہے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ 2 پیر ہیں جو جنات کے ذریعے عمل کراتے ہیں اور پھر چند ہی دنوں میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ جب اس دوست نے مجھ سے کہا کہ تم بھی وہاں چلے جاؤ اور اپنا علاج کراؤ، دیکھو وارث تو ضروری ہے نا، یا پھر دوسری شادی کرو، لیکن دوسری شادی کر کے بھی کیا فائدہ، کمی تو تمہارے اندر ہے، اس لیے تم جاؤ اپنا بہترین علاج کراؤ، اتنی ساری دولت لے کر کہاں جاؤ گے، تمہیں ایک بیٹا تو چاہیے ہی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات پر میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب اسی کی زبانی آپ اس کی کہانی سنیے۔ اس نے کہا، میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، صرف ایک میں ہی اس خواہش پر نہیں مارا گیا بلکہ میری بیوی یہی چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی زیادہ دولت ہے، جائیداد ہے اور کوئی وارث نہیں، پھر خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں کہ جس کو اپنا بیٹا ہم بنا لیں، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کہ اس کو اپنا نام دے دوں۔ تو تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو سولی پر لٹک رہا ہوں اور مر جانے کے لیے بے بس ہوں۔ جب ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے تمہاری بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ قریب ایک پہاڑ کی چوٹی پر 2 پیروں کا بسیرا ہے۔ اس نے کہا، ایک دنیا ان سے فیض پانے وہاں جاتی ہے اور اولاد لے کر آتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوں، تم بھی خوش ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میرے دوست ٹھیک ہے، تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں، اور سفر کے لیے میں روانہ ہوا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اس نے کہا تھا بیوی کے بغیر نہیں جانا، نہ جانے کیوں اس طرح کی شرط رکھی تھی۔ بہرحال اپنے دوست پر پورا اعتماد کر کے میں اس جانب چل پڑا۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ اس پہاڑ پر جانے کا کوئی پکا راستہ یا سڑک نہیں، اور میرے دوست کے مطابق ان پیروں کا حکم ہے کہ جسے مراد لینی ہے وہ پہاڑی عبادت گاہ تک پیدل پہنچے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ شام تک وہاں پہنچا تو پہاڑ پر پہنچتے ہی ہم دونوں بہت نڈھال ہو چکے تھے، سانس نہیں آ پا رہی تھی، لیکن ایک امید تھی، اس امید کے سہارے وہاں آئے تھے آخری حربہ اپنانے۔ عبادت گاہ پہنچنے پر ان دونوں پیروں نے ہمارا استقبال کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ دونوں پکی عمر کے تھے، ہٹے کٹے، گورے چٹے، لمبی لمبی زلفیں، داڑیاں بھی بڑی ہوئی تھی، گلے میں مالائیں تھیں۔ ایک اور بات تھی جس نے مجھے متاثر کیا کہ وہ خانقاہ بڑی صاف ستھری اور پتھر سے بنے حجرے نما کمروں پر مشتمل تھی۔ میرے علاوہ بھی کئی مرد اور عورتیں وہاں آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان میں سے ایک مرد سے پوچھا کہ تم لوگ بھی اولاد کی طلب کے لیے آئے ہو، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات اولاد ہی نہیں، جادو ٹونے کا بھی علاج کرتے ہیں اور دوائیاں بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک ہم تھے جو اولاد لینے آئے تھے۔ اب شام ہونے والی تھی۔ ان عاملوں نے ہمیں دلاسا دیا اور کہا، اب تم لوگ تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو، کل صبح سویرے واپس چلے جانا۔ ہم نے بھی یہی مناسب سمجھا، کیونکہ رات کے وقت 1.5 گھنٹے تک پہاڑ سے نیچے اترنے کا سفر آسان نہیں تھا، اور پھر جنگلی جانوروں سے بھرا راستہ ہے، ہم دونوں اکیلے ہیں، یوں تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ تو یہی سوچ کر ہم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پر رات بسر کرتے ہیں۔
ان عاملوں نے ہماری بہت خاطر توجہ کی، بہترین کھانا دیا اور ساتھ پینے کے لیے شربت بہت لذیذ تھا۔ نہ جانے اس کھانے اور شربت میں کیا تھا کہ ہم سب پر بے ہوشی چھا گئی اور سب ڈھیر ہو گئے۔ یعنی وہاں پر جتنے لوگ تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سب گہری نیند سو رہے ہیں، البتہ مجھے قدرے ہوش تھا۔ میری آنکھیں کھل نہیں پا رہی تھی، لیکن زور لگانے پر پلکیں تھوڑی سی کھل جاتی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں عامل اندر آئے اور 2 عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ ان میں سے ایک میری بیوی تھی۔ میں اٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن نشہ اتنا زیادہ تھا کہ میں بھی بےسود ہو کر ایسے سویا جیسے مر گیا ہوں۔ صبح آنکھ کھلی تو تازہ دم تھا، رات کا واقعہ یاد نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ خواب دیکھا ہے۔ اب ان عاملوں نے ہمیں ناشتہ دیا اور ساتھ ہی دوا کی ایک پڑیا دے کر مجھے کہا دودھ کے ساتھ روزانہ ایک بار صرف تنکا برابر یہ پاؤڈر لے کر نہار منہ کھانا ہے، اور پھر 1 ہفتے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ میں نے دوا لی اور کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی کافی تعریف سنی ہے اور یہاں آ کر بہت اچھا لگا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رات کا وہ واقعہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، اسے میں خواب ہی سمجھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم ان شیطانوں نے کیا کیا ہے میری بیوی کے ساتھ یا کروایا ہے۔ بہرحال وہ دوا لے کر میں اپنی بیوی سے کہنے لگا چلو، تو وہ بہت اداس تھی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ ہم دونوں واپسی پر پہاڑ سے اتر رہے تھے۔ میں نے بیوی سے پوچھا تم تو بڑی بے خبر سوئی تھی، پھر بھی تھکی تھکی سی کیوں لگ رہی ہو؟ میری اس بات پر اس نے مردہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور خاموش رہی۔ پھر میں نے بھی کبھی کچھ نہیں پوچھا، لیکن میرے دل میں شک اور ذلت کا بیج پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے عاملوں کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر 1 مہینے کے بعد میری بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں بالکل بھول گیا تھا، بلکہ جب ہمارا بیٹا پیدا ہوا تب تک خوشی سے ہم دونوں بہت ہی پاگل ہو رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے باوجود ویرانی سی اور دکھ کا سایہ ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور ہر رات میں ایسا محسوس کرتا کہ میرے برابر میں میری بیوی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور وجود بھی ہے، پر نہ جانے کیوں ایسا لگتا کہ مجھ پر گہری بے ہوشی طاری ہے اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ خواب کسی حالت ہے، یعنی جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ سچ نہیں ہے اور خواب میں سب کچھ منظر نظر آ رہا ہے۔ یعنی کوئی آیا میری بیوی کے پاس اور اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے لگا۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، لیکن بیٹے کی خوشی میں نے سب کچھ بھلا دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے 5 مہینے کے بعد ایک دن میں الماری دیکھ رہا تھا، اچانک میرے ہاتھ میں وہ سفوف لگ گیا جو کہ اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں نے یہ سفوف تو ختم کر لیا تھا اور میری اولاد بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن میری بیوی بہت پریشان تھی۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا، اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا اسے کسی نے مارا ہے، بہت ظلم کیا ہے اس پر۔ میں نے کہا کہ تم کیسی ہوتی جا رہی ہو؟ جب سے ہم ان پہاڑیوں والے عامل بابا کے پاس سے آئے ہیں تم خوش نہیں ہو؟ کہ تم اپنے بیٹے کے ملنے پر واقعی خوش نہیں ہو؟ یہ تو تمہاری اور میری خواہش تھی نا۔ دیکھو میں باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو پایا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ان عاملوں کی وجہ سے بیٹا دیا۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا ان عاملوں کی وجہ سے ہی بیٹا ہوا ہے؟ ہاں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہی ہوں ان عاملوں کی حرکت کی وجہ سے بیٹا ہوا ہے، یعنی وہ میرا بیٹا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں اور تم یہ جانتے ہو، پھر بھی تم نے کیسے یقین کر لیا؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا وہ پاؤڈر کھا کر میری مردانگی لوٹ آئے گی، لیکن مجھے سچ میں لگتا ہے وہ میرا بیٹا نہیں، کیونکہ وہ ایک جن کی اولاد ہے اور وہ صرف اس رات ہی مجھ سے نہیں ملا تھا بلکہ ہر رات میرے پاس آتا ہے۔ آپ تو مجھے بیٹا نہیں دے سکتے تھے، مجھے ایک جن نے بیٹا دیا ہے۔ اور وہ عامل، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ تو نشے میں دھت تھے، یہاں تک کہ وہاں پر جتنے مرد حضرات تھے وہ سب نشے میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کی بیویاں ان عاملوں کے پاس تھیں۔ وہ تو 2 عامل تھے جو عمل کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جتنے جنات تھے وہ 10 کے 10 جنات ان 10 عورتوں کے ساتھ وہ حرام کام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک میں تھی۔ میں آپ کو کیسے بولتی کہ آئیے مجھے بچائیے؟ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے تھے، وہاں لے جا کر وہ تو ہمیں اپنے حجرے میں لے گئے اور وہاں جا کر ان جنات کے حوالے کر دیا۔ آج آپ کو جو بیٹا ملا ہے
وہ ایک जिन की ही औलाद है। आप तो बेटा देने के काबिल नहीं थे, बल्कि वो बार बार आपको कह रहे थे तुम्हारा शौहर नामर्द है, नामर्द है। देखो मैं तुम्हें बेटा दे रहा हूँ, अब ये बेटा जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें तो औलाद मिल गई, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल हो गए। मैं तो बर्बाद हो गई हूँ, अल्लाह को मुंह कैसे दिखाऊंगी। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था। सच में मैं तो नामर्द ही था। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि उन आमिलों का दिया हुआ वो सफूफ मुझे मर्द बना देगा, जब अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं की, जब किसी दवा से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जब रूहानी इलाज करवाने पर भी मैं बच्चा पैदा करने के काबिल ना हुआ, तो फिर कैसे वो आमिल। मैं अपने दोस्त के पास गया। मैंने कहा, सच बता, तूने मुझे वहाँ क्यों भेजा था? वो दोस्त कहने लगा, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद फंसा हुआ हूँ। क्या मतलब? यार, मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ गया था, और जो कुछ तुम्हारी बीवी के साथ हुआ वो सब कुछ मेरी बीवी के साथ भी हुआ है। मैं भी तो तुम्हारी तरह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं था। जो कुछ हमने जवानी में किया, उन हरकतों ने हमें उजाड़ दिया। हम अपनी बीवियों के काबिल ना रहे। औलाद की शिद्दत, उसको चाहने की, उसको पाने की ख्वाहिश मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। तभी उन आमिलों के पास जाकर मैंने अपनी बीवी को उनके हवाले किया। मेरी हालत भी वही थी जो उस वक्त तुम्हारी थी। फिर जब मेरी बीवी हामिला हुई, उसके बाद उसकी सेहत भी गिरती रही। पता चला कि वही जिन जिसने उसे बच्चा दिया है वो रोज़ उसके पास आता है और उसके साथ शौहर वाला काम करता है। और मुझे ऐसा लगता है उस वक्त कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। दोस्त, तुम्हारे साथ इसलिए सब कुछ किया है क्योंकि उस जिन ने मुझसे कहा था, अपने दोस्त को भी उधर लेकर आओ। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो और चाहते हो तुम्हारे बेटे को ना छीना जाए, तो तुम्हें अपने दोस्त को भी वहां भेजना होगा। तभी मैं तुम्हारे पास आया और उन आमिलों के पास तुम्हें भेजा। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हें भी ये काम करना होगा। यानी ये अमल जारी रहेगा? हाँ, अगर अपनी बीवी और बेटे की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें किसी और को वहां भेजना होगा। और तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ किसी बे औलाद जोड़े को, मैं वहां पहुंच जाता हूँ और उस जोड़े को उन आमिलों के पास भेज देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है। मैं गुनाह कर रहा हूँ, गुनाह पर गुनाह सरजद हो रहा है, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपनी बीवी की जिंदगी बचानी है। जब तक उसकी जिंदगी है, मेरी सांसें चल रही हैं। मेरा बेटा, मेरी जायदाद का इकलौता वारिस, एक जिन की औलाद। मेरी बीवी हर रात को मेरे पास आकर कहती है, बताइए, आपने मुझे तो बचा लिया, मेरी जिंदगी की खातिर आपने उस जिन को किसी और जोड़े के पास भेज दिया। वो किसी और औरत की इज्जत लूट रहा होगा, किसी और मर्द के पास उसका अपना बेटा नहीं होगा, बल्कि किसी जिन की औलाद होगा। ये वही जिन है जो न जाने कितने शादीशुदा जोड़ों के पास जाता है और हर औरत के साथ रात गुजारता है। न जाने ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। हम आमिलों पर अकीदा करके उनके पास जाकर औलादे मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला से अगर हम रुजू करें तो वो रब्बे कायनात हमें औलाद ज़रूर दे, और अगर ना दे तो ये उसकी मसलिहत। लेकिन खुदारा किसी भी ऐसे आमिल के पास ना जाइए। इनके पास ऐसे ताकतवर शैतान मौक्किलात होते हैं, जिन्नात होते हैं, जो आपकी बीवी को गंदा कर सकते हैं, और फिर वो औलाद आपकी औलाद नहीं रहती, उन जिन्नात की औलाद हो जाती है, जिस तरह मेरी औलाद एक जिन की औलाद है।